अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज शरीफ खानदान को कहीं रिलीफ मिला तो कहीं पकड़ धकड़ हुई। नैब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के असासे मुंजमद करने के अहकाम दिए, जिनके मुताबिक इनकी मुंजमद की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें 13 जायदादें शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ नैब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर आशियाना हाउसिंग स्कीम में शहबाज शरीफ की जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली है। इस एक्शन का मतलब क्या है कि हुकूमत मुल्क में दर्जे हरारत को बढ़ाना चाहती है। हुकूमत ऑपोजिशन के साथ महाजराई को बढ़ाना चाहती है। ये हुकूमत आर्मी चीफ के ओहदे के साथ खेल खेल रही है। हुकूमत ने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्मी चीफ के एक्सटेंशन को जग हंसाई का जरिया बनाया। मुझे हुकूमत इसकी कानून साजी में संजीदा नहीं लगती। अगर हुकूमत संजीदा होगी तो वो अपोजिशन के साथ फरासत और तदब्बर के साथ चलती हुई नजर आएगी, चूँकि आर्मी चीफ की मुद्दत की एक्सटेंशन हुकूमत तनहा नहीं कर सकती। जो ट्वीट वजीर आजम इमरान नियाजी साहब ने फौरन किया, जो तर्ज कलाम हुकूमत के वज़रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद इख्तियार किया, मुझे ये बात की बू आ रही है। अगर ये हुकूमत इस कानून साजी में दिलचस्पी नहीं रखती और इसको रोकना चाहती है तो ये ऑपोजिशन के साथ एस्केलेशन करेगी। हुकूमत के कदम ने मेरे उन खदशात को सच्चा साबित कर दिया है कि ये हुकूमत उस कानून साजी को सेबोटाज करना चाहती है जो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के जरिए आर्मी चीफ के हवाले से की है। अब नाजरीन, ये तो एहसन इकबाल साहब इधर पाकिस्तान में कह रहे थे, मगर लंदन से खबर ये है कि ब्रिटेन के अंदर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के ख़ानदान के साथ 19 करोड़ पाउंड की रकम जो है वो इवज़ सेटलमेंट करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। एनसीए ने 19 करोड़ पाउंड के जो एक तरीके से एक रकम है उसकी पेशकश कबूल की है, जिसमें बरतानवी जायदाद जो है लंदन की वन हाइड पार्क के नाम से पैलेस है, वो जो इमारत है, वो अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है वो शामिल की गई है। और नाजरीन, आपको याद रहे कि इसकी मालियत तकरीबन 5 करोड़ पाउंड है। ये सासे रियासत पाकिस्तान को वापस किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वन हाइड पार्क की ये प्रॉपर्टी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की कंपनी ने दिसंबर 2015 या मेरा ख्याल है 2016 में मलिक रियाज के बेटे अली रियाज को थर्ड पार्टी के ज़रिए बेची थी। और ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, यानी किसी तरीके से जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि जो लूटे हुए पैसे हैं वो वापस आई गए। नाज़रीन, जहां शरीफ ख़ानदान के लिए हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, वहीं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और इनकी जो हमशीरा हैं फरियाल तारपुर, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर समाअत जो है वो कल होगी। और तीसरी बड़ी खबर और अहम खबर मेरे ख्याल में ये है कि FIA के नए डायरेक्टर जो हैं वो पनामा के JIT के सरबराह रह चुके हैं वाजिद ज़िया। आप सब उनको जानते हैं। साबिक डायरेक्टर जो थे FIA के बशीर मेमन, वो रिटायरमेंट से 15 रोज़ पहले एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिए हैं उन्होंने। और क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये रवायात के बरक्स था, रिटायरमेंट से चंद रोज़ पहले उनका तबादला कर दिया जाता, तो उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया है। तो नाजरीन, एहतसाब तो हो रहा है, लेकिन तोपों का रुख अभी भी ऐसा लग रहा है कि सियासतदानों के ऊपर है। हमें आज ज्वाइन किया है जरताज गुल साहिबा ने, वज़ीर मुमलिकत है, मौसमियाती तब्दीली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं। इधर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं शाइस्ता परवेज़ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो नुमाइंदगी कर रही हैं, मेंबर कमेटी है इंसानी हकूक़ की। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, चेयरपर्सन है IT एंड टेलीकॉम कमेटी की। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जरताज गुल साहिबा, ये जो अब एक परसेप्शन बन रहा है उसके अंदर एक और इजाफा भी हो गया है, क्योंकि आज एक एडिटोरियल आया है, उसके अंदर ये कहा गया है कि ब्यूरोक्रेसी की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के साथ, और उन्होंने ये कहा है कि अगर नैब ने हमारे ऊपर केसेस बनाने हैं तो फिर एक स्क्रूटनी कमेटी होनी चाहिए। स्क्रूटनी कमेटी के अंदर
कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी होने चाहिए, एस्टैब्लिश्ड डिवीजन के सेक्रेटरी होने चाहिए, चेयरमैन FPR, चेयरमैन SCCP, लॉ ऑफिशियल एक होना चाहिए, और उनके कहने के बाद फिर जो है सिविल सर्विस के खिलाफ किसी किस्म का भी एक्शन लेना चाहिए। तो आप नहीं समझती कि अब सिर्फ कटहरे में सियासतदान ही रह गए? थैंक यू मुनीज़े, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं आज कौम को मुबारकबाद देती हूँ। आज आपने अपने इंट्रो में भी बल्कि बोल दिया है, आपने नेशनल क्राइम एजेंसी जो कि UK में है, आपने उनकी जो सेटलमेंट की आपने कहा है। देखिए, हमने कौम से वादा किया था कि जो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो पाकिस्तान के पैसे चुरा के बाहर लेके गए हैं, हम वो लूटी हुई दौलत आपके लिए वापस लेकर आएंगे। तो आज जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है और 190 मिलियन पाउंड्स जो हैं, जो उन्होंने कहा है, और 1 हाइड पार्क भी जो आपने बताया है कि वो हम लूटी हुई दौलत पाकिस्तान को वापस कर देंगे। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए, उन्होंने कौम से वादा भी किया था यूनाइटेड नेशंस में, जहां पे उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की, कश्मीर के इशू के ऊपर बात की। वहां पे उन्होंने ये भी कहा तमाम मुल्कों से कि हमें कोई ऐसे इंटरनेशनल लॉ बनाने चाहिए कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, जो कर्जे लेती हैं अपने डेवलपमेंट के लिए और कर्जों में वो जकड़े हुए होते हैं, और पाकिस्तान पे अनफॉर्चुनेटली 31,000 अरब का जो है वो कर्जा पिछली हुकूमत ने 10 सालों के अंदर चढ़ाया है। यानी कर्ज हमारा जो है वो आगे आने वाली नस्लों ने पे करना है, जो कि हमारे से पूछ के तो नहीं लिया गया। लेकिन जब वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जब वो बाहर पैसे ड्रेन हो जाते हैं, तो उसके लिए सेफ हेवन्स होते हैं। तो हमारे साथ मदद की जाए कि हम सेफ हेवन ना दें मनी लॉन्ड्रर को और या ऐसे लोगों को जो मुल्क से पैसे लेकर जाएं। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये पैसे वापस आ रहे हैं। इस केस के अंदर मनी लॉन्ड्रर कौन निकला? मैं मुनीज़े आपको इनकी उसके ऊपर बता रही हूँ। ये जो इनकी अपनी वेबसाइट है जो नेशनल क्राइम एजेंसी की है जी, के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि जी डेवलपमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड एलवेयर्स एज फ्रोजन फंड्स इन्वेस्टिगेशन, और वो जो सेटलमेंट है वो जो उन्होंने कहा है जी द फैमिली दैट ओन्स द लार्जेस्ट प्रॉपर्टी, उनका नाम भी लिखा हुआ है। जारी बात है ये मेरे पास है जी, नेशंस का अपना वो एक नहीं, ये ट्वीट के अंदर नाम नहीं लिखा हुआ, मगर जो रीड ऑन है जहाँ पे लिंक है उसके अंदर तो नाम है। आप क्लिक करके दिखाइए प्रोड्यूसर साहब, तो उसके अंदर शायद आपने नहीं पढ़ा हो। बहरहाल, मगर ये वही प्रॉपर्टी टाइकून है ज़रदाद गुल साहिबा, जिसका जहाज खुद वजीर आजम साहब एक क्रिकेट मैच देखने के लिए जब इंडिया गए थे, इससे पहले कि वो वजीर आजम थे, वो इस्तेमाल कर चुके हैं। याद है आप? नहीं 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 नहीं, 1 हाइड पार्क बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि शरीफ फैमिली का है, बड़ी अच्छी तरीके से दुनिया को पता है। अच्छा, कहना इफ यू अलाउ मी प्रोड्यूसर साहब, अगर आपके पास ये जरा मेरा ख्याल है कि ये प्रेस रिलीज आप जरा दिखा दीजिए। प्रेस रिलीज मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है जी। आई एम रीडिंग आउट ऑफ द प्रेस रिलीज। द नेशनल क्राइम एजेंसी हैज अग्रीड अ सेटलमेंट फिगर विद अ फैमिली दैट ओन्स लार्ज प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान एंड एल्सवेयर। द 190 million pound settlement is the result of an investigation by the NCA into Malik Riaz Hussain, a Pakistani national whose business is one of the biggest private sector employers in Pakistan. In August 2019, 8 account freezing orders were secured at Westminster Magistrates Court. नवाज और उनकी फैमिली ने की है ना। नहीं 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 मुनीज़े, देखिए बेचना और बात है, बेचना और बात है, लेकिन जब उनको वापस लिए के आया जा रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग तो नवाज फैमिली है ना, सारी दुनिया को पता है। ये इन्होंने बेच दिया था तो ये वहां पे चले गए। अब आते हैं वापस आपके पॉइंट्स के ऊपर। अब इनको कहें, अब ये खामोश थोड़ी देर रहे। जी देखें, मैं एक इनको ना एक फोबिया हो गया। खामोश अभी क्या है, तो मेरा पॉइंट पूरा नहीं हुआ। मैं आपकी जानिब फिर से आती हूँ, इनको भी शामिल करके। देखिए, आज मैं बड़ी खुश थी कि खवातीन है मेरे शो पे और बड़ी अच्छी बात होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे की बात सुने। जी शायद अच्छा देखें बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे एक्चुअली यही बताना चाहती हूँ कि इनको एक फोबिया हो गया है ऑफ द शरीफ फैमिली, या ये उनको कह रहे होते हैं या जरदारी साहब को कह रहे हैं, ये कुछ नहीं इनको और नजर आता। मेरी बात सुने, आपने ये प्रेस रिलीज पढ़ी है। अब आपको मैं बताऊं कि देखें, हसन नवाज, ये जो इधर शरीफ फैमिली पे कह रहे हैं, ब्रिटेन में, यूके में तो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट। अगर वो नाम नहीं लिख रहे, देखें उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची,
اب وہ اے بی سی کوئی خریدتا ہے. اب اگر وہ سی نے خریدی تو برٹش UK گورنمنٹ asked him the question کہ یہ آپ نے کیسے یہ پراپرٹی خریدی, اس کا پیسہ آپ کے پاس کیسے آیا, اور اس کا جواب انہوں نے ملک ریاض سے مانگا, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا بیکاز یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پروو یور ادائیگی جو آپ نے کی کس طرح کی, کس پیسے سے منی لانڈرنگ کے لاس کو تو اس لیے یہ پیسہ ان کی طرف سے, تو لیکن یہ پراپرٹی کیونکہ ان کی تھی اس لیے ان کو تو وہ لگا کہ بس وہ دے دیا. دیکھیں دے ول ناٹ سی فیکٹس. اب آپ نے جو بات کی کہ جو FIA کا جو بھی انہوں نے کیا اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے, دیکھیں کورٹ نے آج نہیں وہ ایک الگ موضوع اس کے پر میں واپس آؤں گی, مگر ایک چیز ذرا کلیئر کر دیجئے. حسن نواز کی نہ کوئی وہاں ٹیکس ایویژن ہے, نہ کوئی منی لانڈرنگ کا ان پہ الزام ہے. مطلب UK میں تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ مطلب اگر وہ یہ ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں یا منی لانڈرنگ کر رہے ہیں تو کوئی میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ 2016 میں حسن نواز صاحب نے بھیجی ملک ریاض صاحب کی فیملی کو ایز دا پیپرز سے, تو اگر ایسا ہے تو تب شاید پینما کا سکینڈل آنے والا تھا. دیکھیں پینما کے سکینڈل سے بھی پہلے they were allowed, ان کو پاس کوسچن یا گئے کوسچن پیپرز اس سٹوری کے بریک ہونے, اور انہوں نے سب وہ جواب دیے ہیں. دیکھیں حسن نواز بھی وہاں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, وہ پراپرٹی لیتے ہیں, ریفربش کرتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں. وہ سارا کچھ انہوں نے یہاں پہ سپریم کورٹ میں بھی جب JIT بنی تھی اور نیب میں بھی انہوں نے تمام جواب یہ لکھ کے یہاں دیے ہوئے ہیں. آل رائٹ, زرتاج گل صاحبہ آپ کو آواز آئی ایم ہوپنگ کہ اب کلیئر آ رہی ہوگی. بہت ضروری ہے کہ آپ بھی ہماری گفتگو میں شامل ہوں. نہیں فون کٹ گیا تھا اصل میں. اچھا تو اب آئی ہوپ کہ سب سارا معاملہ ٹھیک ہوگا. روبینہ صاحبہ دیکھیں جو بھی یہ معاملہ ہوا ہے نا پاکستان کے اندر, آپ کو پتہ ہے نا کنسپیریسی تھیوریز اسی وقت شروع ہو جاتی ہیں, تو آج جو ٹویٹر ہے وہ بھرا پڑا ہوا ہے اور یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ بھی سوال بڑے بہت سارے لوگوں نے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب اس طرح باہر چلے گئے, پھر یہ معاملہ سیٹل ہو گیا, انہوں نے پیسے بھی آفر کر دیے. لوگوں نے اس قسم کے سوال کیے, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فیکٹس کو دیکھنا چاہیے. ٹویٹر کے اوپر اگر ہم چلنا شروع ہو جائیں جو کہ سارا دن جس پہ ٹرولنگ ہوتی ہے, جس پہ فیک اکاؤنٹس ہیں, جس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پوری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں جو ٹرینڈز اٹھاتی ہیں اور ٹرینڈز کو اوپر لے کر چلتی ہیں. وی آل نو کہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے. صرف اس بنا پہ کہ ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے یہ کہہ دینا کہ یہ بات صحیح ہے, لیکن جو بات آپ پڑھ رہی ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہے جو آپ نے پڑھ کے بتایا, کیونکہ یہ برٹش لاز ہیں. پاکستان کے اندر تو چلیں پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی پریشرائز کر لیتا ہوگا, کوئی اپنی مرضی کے کر لیتا ہوگا, FIA کے افسروں کے اوپر بھی دباؤ ڈالتا ہوگا کہ تم میری مرضی سے کام کرو, پھر وہ جب نہیں کرتے پھر ان کی مگر یہ سیٹلمنٹ ہے نا, this is a settlement, but ایک پارٹی نے آفر کیا ایک پارٹی نے لیا. Of course, but it is a settlement between Malik Riaz and the British government. اس میں کہیں بھی شریف فیملی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آتا کہ ان کی ایک چیز جو میں اپنا گھر یا کوئی چیز میں بیچ دوں اور جو بندہ ہے اس کے اوپر کوئی اس کا کوئی ایسا نکل آتا ہے کلیم یا کوئی ایسی چیز, تو وہ جانے اور کورٹس جانے نا. جو سیلر ہے اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب یہ اگر زبردستی جوڑا جائے تو پھر ایک اور بات ہے, اور پھر اس طرح فیک پروپیگنڈا کر کے یہ باتیں جو ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ہمارے اوپر جو دیکھیں نا انہوں نے ایک پورا ایک کوئی کنیکشن نہیں مجھے کوئی کنیکشن ایز سچ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جو فیکٹ ہیں جو عدالت کے سامنے آئے گا نا. دیکھیں مفروضوں پہ تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. میں ایک مفروضے پہ کہہ دوں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو میری دل میں جو بھی آئے میں کہہ دوں, بٹ اٹ از ناٹ رائٹ. کورٹ جو ہے یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ چیزیں مانگتا ہے. جب آپ بلیک اینڈ وائٹ چیزیں نہیں پرووائڈ کر سکتے تو وہ تب آپ کو جو ہے گرفت میں لیتا ہے. اگر ایسی باتیں ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو دین وہ نام لکھتے. ایون میں تو مطلب ان کے حساب سے تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ تو ضرور نام لکھتے. ان کو کیا ہے کہ ادھر کوئی شریف فیملی سے ہے یا کوئی بھٹو خاندان سے. اس کے اندر ان کا کوئی سروکار نہیں کہ یہ پہلے پراپرٹی کون جو ہے. دیکھیں پر وہ حسن کی تو کلیئرٹی ہوگی نا, بیکاز they are not questioning حسن نواز, they are questioning ملک ریاض. اچھا that is correct. یہ بات تو ہے کہ پریس ریلیز میں آپ کو بھیج بھی دیتی ہوں, واٹس ایپ میں کہوں گی پروڈیوسر صاحب کو کہ پلیز ان کو کریں.
चूंकि उसके अंदर इनका यकीनन नाम नहीं है, मगर ये भी हकीकत है कि 2016 में हसन नवाज साहब ने हाइड पार्क 1 बेचा था मलिक रियाज साहब को। जी, छोटी सी बात कहूंगी ना, देखें जो साइंस की फैक्ट्स हैं, चीजें वो अपनी जगह रहती है। अब मैं कहूँ कि पौधे जो हैं वो रात को जो है ऑक्सीजन देते हैं, तो उससे हो तो नहीं जाएगा ना। मतलब यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स, जो चीजें हैं वो उसी तरह रहेंगी। तो ये भी है जैसे जापान जर्मनी के बॉर्डर पे आ जाएगा, वो देने से नहीं आता। जी ज़रदाद साहब। जी मनीज़े, सवाल क्या है आपका? यही कि जिस तरह ये सारे कह रहे हैं कि देखिए ये जो पूरा केस आपके सामने आया है उसके अंदर आप प्रेस रिलीज भी देख लें, उसके अंदर शरीफ खानदान का कहीं भी जिक्र नहीं है, मगर ये भी दुरुस्त है कि 2016 में हसन नवाज ने एक कंपनी के जरिए एक कंपनी को, जो मलिक रियाज साहब की कंपनी थी, उसको ये हाइड पार्क 1 बेचा था। ये भी दुरुस्त है। देखिए मनीज़े, मैं तो सिंपल सी एक बात कह रही हूँ कि पाकिस्तान से पैसे और लूटी हुई दौलत बाहर लेकर जाई गई। मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौम से वादा किया था कि हम आपकी लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे। 190 मिलियन पाउंड आज पहली दफा खुद ही नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके कह रही है कि हम पाकिस्तान को वापस कर देंगे। इट्स एन अचीवमेंट इटसेल्फ। और जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है आप ना लें या कोई वो नाम ना लें, क्योंकि वहां पे यूके में वाकई ऐसे लॉ हैं कि वो नहीं बताते हैं जिसके साथ सेटलमेंट हुई है, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि 1 हाइड पार्क में कौन रहता था, पार्क लेन्स में कौन रहते थे, किसके नाम पे ये फ्लैट्स थे, किसने किसको बेचे हैं। चलो मैं कहती हूँ कि वो तो चले कौम को मुबारक हो, नहीं नाम थे कोई बात नहीं, लेकिन 190 मिलियन पाउंड तो आए। लेकिन नेक्स्ट सुन लेना, वो नहीं मानेंगी जो मर्जी। मनीज़े नेक्स्ट सुन लें जी, मनीज़े नेक्स्ट सुन लेना, उसमें तो नाम है आज कल एक नई जो वो आई है, जो टीटी स्कैंडल आया है, जिसने मजीद जो है माशाल्लाह से जो डिलीवरी बॉयज थे शहबाज शरीफ के, एक जो इनकी कंपनी है उसके साथ मगर ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज बड़ा अहम इशू है। सुने सारी बातें छोड़े, अपनी मनी वो जो है लॉन्ड्रिंग का, जो पार्टी फंडिंग का, उसका हिसाब तो देते नहीं है दूसरों को। मेरी बात सुने, कोई कोर्ट में कोई एक केस प्रूफ नहीं हो रहा। आज भी जज साहब ने एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी कि अगर इस केस के अंदर उन्हीं का नाम आया है जिनका जहाज इस्तेमाल किया था इमरान खान साहब ने, तो उस पे आपकी पार्टी का क्या मौकफ है? देखिए मैं आपको सिंपल से इस बात बताती हूँ मुनीज़े, वेरी सिंपल। मैं आपको कह रही हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग की है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने की है, पूछ रही है उसका तो जवाब पैसे कॉन्फिस्केट हुए। आगे सुन लें भाई, आगे सुन लें कि ये 7 अरब के कोर्ट टीटी शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के नाम से, ये कोई चौधरी निसार महल और जीएमजी कंपनी है। एफबीआर के अंदर कंपनी है, 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की है। जवाब कौन देगा? चलिए शहबाज शरीफ के नाम पे टीटी, इसके ऊपर भी मैं पूछती हूँ, मगर मेरा सवाल इसलिए कुछ और था। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कज़फ का कानून होना चाहिए सबसे पहले, और मैं क्योंकि जब तक ये कानून नहीं होगा ये इल्जाम तराशियां बंद नहीं रहेंगी। जो इल्जाम लगाता है अगर साबित नहीं करता उसको, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता है। ये आराम से बोल के चले जाते हैं जो इनका दिल चाहता है। बात और झूठ बोलते बोलते 15 महीने हो गए, पहले 5 साल की बत्ती के पीछे लगाया। शहबाज शरीफ की बीवियों के नाम पे टीटी निकली है। अच्छा ज़रदाद साहब, 30 लाख का टोटल उसका एफबीआर कहता है। एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए, ये जवाब दें पहले। कि फॉरेन फंडिंग पे बाद में आते हैं, क्योंकि आज ये इशू है, ये एक इशू बना हुआ है। तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी था, ठीक है, उसके अंदर भी एक सेटलमेंट हुई और उसके अंदर इससे भी बड़ी अमाउंट की सेटलमेंट हुई। ये मालूम पड़ा कि कराची के अंदर कुछ ऐसी जमीन जो है बड़े सस्ते दामों में ली गई, फिर बड़ी महंगी बेची गई, उसके ऊपर भी आला अदालत ने एक सेटलमेंट की बात की। अब जो ये बात सारी हुई है और इसका जो मेन जो इस स्टोरी का जो है रिवॉल्विंग जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जो है टाइकून जो है, उन्होंने एक ये भी किया, ट्वीट भी किया और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो पैसे उनको यहां से आ रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग,
وہ پیسے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو دیے جائیں گے اور سپریم کورٹ جو ہے ان کے اثاثوں کے اگینسٹ یا ان کی جو ایک رقم انہوں نے جمع کرانی تھی اس کے اندر وہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. تو کیا حکومت کو یہ منظور ہوگا؟ چونکہ برٹش جو ہے برٹش پریس ریلیز اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے the assets will be returned to the state of Pakistan. تو جب یہ پیسے ریٹرن ہوں گے کیا یہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے اور وہ جو ٹائکون ہے وہ اپنے سیٹلمنٹ کریں گے سپریم کورٹ کے ساتھ؟ چونکہ انہوں نے تو یہی کہا ہے. منیزہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی آپ سے ہی. منیزہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے جو برٹش لا کے مطابق ہوگی وہ اسٹیٹ آف دی پاکستان کو ملیں گے, گورنمنٹ کو ملیں گے. میں کسی کی ٹویٹ شویٹ کو نہیں جانتی ہوں, لیکن میں فورن فنڈنگ کے لحاظ سے ذرا ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ابھی آپ کی شاید دونوں گیسٹ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا بتائیں. اب یہ فورن فنڈنگ تو ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹ ہے, ہم تو اپنا حساب دے رہے ہیں الیکشن کمیشن. یہ ذرا بتائیں نا ان کے اکاؤنٹ 7 سوال ان سے کیے گئے, 7 سوال دونوں پارٹیوں نے ایک پیج پہ لکھ دیا کہ ہم جواب نہیں دے رہے. یہ بتائیں نا انہوں نے اپنی پارٹی کی منی لانڈرنگ کیسی کی؟ انہوں نے تو اپنے پارٹی فنڈ کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہے. انہوں نے آج الیکشن کمیشن میں کہا کہ ہمارا کیس جو ہے بعد میں اسکروٹنی کمیٹی کو نہ وہ کریں. یہ بتائیں نا کہ ان کی پارٹی فنڈنگ انہوں نے ایک صفحے پہ جواب دیا کہ ہمارے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے. کہاں سے پیسے آئے, کہاں سے پیسے گئے, بتائیں تو صحیح اس کا. ہم کوشش کریں گے. کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے؟ الیکشن کمیشن سے یہ دونوں پارٹیاں بھاگ رہی ہیں. جمع کرانے مجھے اوروں کا نہیں پتا, ہماری پارٹی نے اور ہمارے خلاف ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب ان کے جھوٹ گڑے ہوئے, ان کے سوشل میڈیا کے گڑے ہوئے, ان کے لیڈرز جھوٹے, یہ خود جھوٹے, ان کے جو ہے اوپر سے نیچے تک جھوٹ پہ چلتے ہیں. تو اس کا وہ کیا علاج کر دیں سیشن کو؟ اچھا دیکھیے ہم کوشش کریں گے کہ اب جو ہم گفتگو کریں وہ اس کے فیکٹس پہ تو کریں ہی, مگر ہم ایک دوسرے کی بات سننے کی کوشش کریں گے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حالات کچھ بہتر ہوں گے اور پھر ہم واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں احتساب کی اور کوشش کریں گے کہ بڑے تحمل سے اس بات کو ذرا آگے بڑھائیں. روبینہ صاحبہ, آپ کی لیڈر نے بھی, فریال تارپور صاحبہ نے بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی ضمانت کی درخواست اب کر دی ہے, مگر جو مجھے خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان میں سے دونوں کوئی بھی ملک سے باہر نہیں جانا چاہتا, وہ چاہتے ہیں کہ علاج ادھر ہی ہو. تو کیا امید ہے آپ کو؟ دیکھیے مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کافی عرصے سے ہمارے کو چیئرمین صاحب کی تو طبیعت کافی عرصے سے خراب ہے, اور ہم بار بار صرف یہی کہہ رہے تھے, ہم تو نہ باہر جانے کی بات کر رہے تھے نہ کہیں اور جانے کی بات کر رہے تھے, ہم صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو ان کے اپنے پرانے ڈاکٹرز ہیں جو ان کے رہ چکے ہیں, جو ان کا علاج کرتے ہیں, ان کی بیماری کو شروع سے دیکھتے آئے ہیں, ان کو اجازت دی جائے کہ ان سے ملے, جو آج تک ان کو اجازت نہیں دی گئی. یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اور ایک تو دیکھیں ہمارا جو کیس ہے, جائے وہ کنواں بتاتے ہیں کہ سندھ ہے, اور کیس چلا رہے ہیں اسلام آباد میں, تھینکس ٹو ثاقب نثار صاحب, پتہ نہیں انہوں نے کون سے جادو کی چھڑی سے وہ کیس جو ہے وہ ادھر مطلب اٹس اگینسٹ آل رولز آف لا. نہیں مگر یہ تو پھر قصور نیب کا ہوا نا. دیکھیں جس کا بھی ہوا, لیکن جس طرح سے اس وقت سپریم کورٹ نے جو کیا اور اس طرح سے اس کیس کو یہاں لے کر آئے, چلیں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ان کی طبیعت کے حوالے سے ہماری یہی گزارش تھی بہت عرصے سے کہ ان کو اجازت دی جائے, اور اسی وجہ سے وہ ضد تھے کہ وہ ایون ضمانت نہیں لینا چاہتے. یہ بھی کل پرسوں جب ان کی طبیعت بہت بگڑی ہے, تو نیچرلی بچے ہیں ان کے لیے تو باپ کی ایک بہت بڑی جگہ, ایک ہی پیرنٹ ہے, تو بچوں کے بہت انسسٹ کرنے پہ, بچوں کے مجبور کرنے پہ, خاص کر کے آصفہ بی بی کے مجبور کرنے پہ, ہی ہیز ایگریڈ ٹو گو فار بیل اپلیکیشن. اور اس میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر بیل مل جاتی ہے تو ہمیں اپنی جو ہاسپٹلز ہیں پاکستان کی, فی الحال تو ہم انہی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے, اس میں سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ادھر آپ اپنا علاج کریں کراچی کے اندر. بالکل دیکھیں یہ تو ایک ریکویسٹ ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کلیئر کرتی جاؤں کہ بار بار یہاں ہمارے حوالے سے فورن فنڈنگ کی بات ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ہائڈ. میں آن دا ریکارڈ کہہ رہی ہوں, پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم چھپانا چاہیں گے. ہم الیکشن کمیشن کو جواب دیں ہیں, الیکشن کمیشن کو ہم ہر چیز کا جواب دے بھی چکے ہیں, اور اگر پوچھیں گے تو دیں گے بھی. ہم نے 5 سال سے جو ہے ہم چھپ نہیں رہے, یہ کیسز ابھی چل رہے. مگر زرتاج گل صاحبہ, کل فواد چودھری صاحب بھی میرے پروگرام میں شامل تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ اگر آصف علی زرداری اور فریال تارپور صاحبہ بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کیا حکومت اس کے اندر پارٹی بنے گی, جس طرح کہ وہ بنی تھی ایک طریقے سے نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر کہ ان کو ECL سے نہ نکالا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں, اٹس بٹوین
between NAB اور حکومت. تو اب اگر NAB اور آصف علی زرداری صاحب, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے بیل کے لیے اپلائی کیا ہے, وہ بیمار ہیں, پریسیڈنٹ پہلے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی بیمار تھے تو ان کو بیل مل گئی, اس کے اندر بھی حکومت کا کیا موقف ہے کہ یہ معاملہ NAB اور زرداری صاحب کے درمیان ہی ہے؟ دیکھیں امن از ویری سمپل. جب ہمارے پاس نواز شریف صاحب کا کیس آیا تو ان کے جو میڈیکل بورڈ تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں. ہم نے ان کے اوپر ایک وہ لگائی کہ آپ کے اوپر جتنے کیسز ہیں آپ اس جرمانے کے مطابق آپ جو ہیں وہ ضمانتی بانڈ دیں اور یہاں سے چلے جائیں. کورٹ نے ان کو ان سے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ان کو جانے کی اجازت دے دی. اس کے بعد پوری پاکستان کے اندر اور ہماری اپنی کابینہ کے اندر ہم سب لوگوں کا خیال ہے کہ جیل میں جتنے لوگ بیمار ہیں, جن کی طبیعت خراب ہے, ان سب کو وہ ملنا چاہیے, ریلیف ملنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ہیں بیمار, اس میں کیا شک ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی طرح نہیں دیا تھا میڈیکل بیل, انہوں نے میڈیکل گراؤنڈ پہ نہیں دی تھی, اب انہوں نے کر دیا. اب ان کی پارٹی کا موقف ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے کہنے پہ کیا ہے. ظاہری بات ہے باپ بیٹی کا رشتہ ہے, میں اس کے اندر کیا بول سکتی ہوں. انہوں نے اپنے والد کو کنونس کر لیا ہے, سمپل از دیٹ. یہ اگین کورٹ کے اندر جائے گا, کورٹ ان کو بیل دے گی اگر وہ جہاں سے علاج کرانا چاہتے ہیں. ہم نے تو ویسے بھی کیبنٹ کے اندر یہ وہ دے دیا اپروول کہ تمام بیمار لوگوں کو جو جیل کے اندر ہیں یا جن کو پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان سب کو یہ رائٹ ملنا چاہیے. اور جہاں تک میرا خیال ہے زرداری صاحب کی بھی ایج کافی زیادہ ہے, تو وہ تو آلریڈی اس ایج کے اندر فال بھی کرتے ہیں کہ جن کو ریلیف ملنا چاہیے. میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں کیا, ہمیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ کورٹ ان کو ریلیف دے دے کہ اگر کورٹ ریلیف دیتی ہے تو وائی ناٹ, ان کو پھر اپنا علاج کرانا چاہیے کراچی کے اندر. بھئی کیوں نہیں, ہم تو پرنسپل بھی یہ وہ لے چکے ہیں کہ تمام جتنے بھی بیمار لوگ ہیں جن کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا جن کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے, جو جیل کے اندر انڈر ٹرائل ہیں, جو بیمار ہیں, ان سب کو علاج کا حق ہونا چاہیے. وہ طریقہ کار جو نیب, جو کورٹ جو ان کو ریلیف دیتی ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے شائستہ صاحبہ, یہ ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر وہ بیمار ہیں تو پھر وہ جا کے اپنا علاج کرائیں. منیزے پہلے تو میں پارٹی فنڈنگ کی بات کروں گی کہ 1 منٹ آپ کا لوں گی کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کو بھی کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے, ہم اپنے تمام کاغذات دے چکے ہیں. اور دوسری بات, اگر یہ اتنی ہے تو وائی ور دے ڈیمانڈنگ سیکریسی ان دا ہول تھنگ. آپ نے سنا یہ سیکرٹ ہیئرنگ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں اور ان کیمرہ کہ مطلب اوپن نہ کیا جائے یہ. تو اب یہ آئیں اوپن میں آ کے اپنی رسیدیں دیں, تلاشی دیں جو یہ لوگوں کی کرنا چاہتے ہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو, دیکھو انہوں نے بات کی کہ بیماری اور یہ اور وہ, دیکھیں دماغی حالات کا تو آپ اندازہ یہ کر لیں کہ گورنمنٹ کا اپنا تشکیل کردہ بورڈ نے میاں نواز شریف کی وہ رپورٹ دی کہ ہی از ویری انویل, اور ان کی ہیلتھ منسٹر پنجاب لمحہ بہ لمحہ یہ پریس ریلیز دیتی رہی کہ وہ کتنے شدید بیمار ہیں اور وہ ڈائیگنوز نہیں ہو رہے. اور اس کے اوپر ان کے پرائم منسٹر نے شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل کو بھی بھیج کے بلکہ ایک میٹنگ میں یہ بات کی کہ بلڈ سیمپلز تو چینج نہیں ہو رہے, پھر بلڈ ٹیسٹ کرا کے اور وہ رپورٹ جب آئی کہ ہی از ڈیفینیٹلی ویری انویل, جس کا علاج یہاں نہیں ہو رہا اور ڈائیگنوز نہیں ہو رہا, اس کے بعد انہوں نے ایک دن یہ اناؤنس کیا کہ یہ انسانیت کے ناطے ان کو بھیجیں گے. پھر ان کو ہوتی ہے نا آمد ہوتی ہے, پھر وہ آمد ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ جو پیسے لوگوں کو دکھانے, آپٹکس کے لیے, لوگوں کو پروف کرنے کے لیے کہ انہوں نے جی پیسے لے لیے, انہوں نے 7 ارب کی بیچ میں وہ ایک شرط لگا دی جس کو کورٹ نے کہا کہ نہ ان کو وہ حق ہے اس طرح کی بات کرنے کا, نہ لا میں کہیں پروویژن ہے فور دیٹ کہ یہ مانگ سکیں, اور ان کو جو انہوں نے کہا کہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ ان کو جانے دیا. منیزے ہی از ویری انویل, ان کی ملٹیپل پرابلمز ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی مین آرٹری. میرا خیال ہے کہ اب تو شاید پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہی کہ وہ نہیں جی, ان کے ابھی بھی کہہ رہے ہیں, اللہ معاف کرے, ان کے وہ جو ہیں شیخ رشید صاحب, ان کی باتیں سنیں تو توبہ لگتا ہے کہ وہ انسان کو دل میں نہ کوئی مطلب کیا ہے, انسانی رشتوں کو وہ نہیں سمجھتا. مگر مجھے یہ بتائیے کہ اب ایک نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, اور نئی اپوائنٹمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس وقت جو واجد ضیاء صاحب ہیں جنہوں نے پینما کیس کے اندر ساری جو جے آئی ٹی بنائی تھی, اب ان کو ایف آئی اے کا
डायरेक्टर बना दिया गया और JIT उन्होंने हेड की थी जी। अब तो इस अपॉइंटमेंट को आप कैसे देखें? इसमें मुझे तो बदनीयती बिल्कुल नजर आ रही है। एक शख्स जो अपनी 35 साल सर्विसेज के बाद बाइज्जत तौर पे जिसको रिटायर होना चाहिए था, उसको आपने, इट्स सो डिस्करेजिंग फॉर अदर ब्यूरोक्रेट्स हु आर वर्किंग कि आपने जस्ट बिकॉज उसने अपनी आपकी ख्वाहिशात पर अमल नहीं किया जैसा कि आप उससे चाहते थे। उन्होंने कह दिया है कि ये मुझसे चाहते थे असगर खान केस में मुलव्वस करूं जावेद हाशमी को, नवाज शरीफ को, और केसेस बनाऊं लोग अपोजिशन के जो हैं लीडर्स उन पर, और मैं वो नहीं कर सका तो दे हैड टू डू दिस। देखें, ये जो मर्जी इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, एंड इनको कुछ ना नजर आ रहा है ना समझ आ रही है। वो आपको इससे भी अंदाजा हो गया जो अभी हुआ है, ये NCA का जो वो हुआ है, ये जो हुआ है, मगर दे आर जस्ट मगर रुबीना साहिबा देखिए, एक तरीके से इन्होंने ये कहा भी है टू बी फेयर टू देम कि जी अगर जरदारी साहब बीमार हैं तो ठीक है वो जाएं अपना इलाज करें, मगर जो आज अपॉइंटमेंट हुई है FIA के डायरेक्टर बने हैं वाजिद ज़िया साहब, ये वही वाजिद ज़िया साहब हैं जिन्होंने JIT को पैनमा के केस के अंदर हेड किया था। इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देखेगी? देखिए, एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं रखा गया, और एक शख्स जिसकी रिटायरमेंट में 10 या 15 दिन रहते थे, उसमें ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि नहीं अपॉइंटमेंट करनी थी। एक ये क्वेश्चनेबल चीज़ है कि व्हाट वाज सो इम्पोर्टेंट कि एक बंदे को 10-15 दिन तक आप जो है टॉलरेट नहीं कर सके और आपने कहा कि उसको फ़ौरन से पेशतर घर भेजा जाए। तो ये सारी जो बातें हैं, और जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब की बीमारी का आपने जिक्र किया, देखिए हमने उसके ऊपर कभी भी हम नहीं चाहते कि बीमारियों के ऊपर सियासत की जाए और उस पर बात की जाए, लेकिन मजबूरन हमें ये कहना पड़ता है। देखिए, गुड कॉप और बैड कॉप ये लोग खेलते हैं, कभी आप इनको नोट करें। अगर मुझे मेरी लीडरशिप जो भी लाइन देती है, जो भी कि आपका ये पॉलिसी मैटर है, आपने ये बात करनी है, उसके खिलाफ जाके कैसे शेख रशीद और इस तरह के जो नमूने इन्होंने रखे हुए 5-6 और वो जाके इस तरह से बैठ के मजाक उड़ाते हैं और इस तरीके से बातें करते हैं। दिस कैन नॉट बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लीडर। आई एम टेलिंग यू कि मैं अगर यहाँ बैठ के, वो से आपकी शो पे मैं बैठी हूँ ना, अगर मैं यहाँ बैठ के कोई गलत बात करूंगी, कोई पार्टी लाइन से अलावा कोई ऐसे उल्टी सीधी बातें करूंगी, तो मुझसे कोई तो पूछेगा। ये आपने जो सवाल किए, ये लोग जो बैठ के जो तमाशे लगाते हैं, जाने दीजिए जरदाद साहिबा, ये जो इन्होंने आपसे सवाल किया कि जी गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी जो है पार्टी ने अपनाई हुई है और बाद में क्यों फिर मजाक उड़ाया जाता है जब एक पॉलिसी आपने ले ली होती है, उसके ऊपर भी। और दूसरा ये कि आप लोग क्यों इंसिस्ट करते हैं कि जी इन कैमरा ही ट्रायल हो फॉरेन फंडिंग केस का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मनीज़े जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम स्टेटमेंट्स इनके कहने पे करें, ये तो नहीं हो सकता। रूल ऑफ लॉ ने हमेशा अपना कोर्स लेना है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अभी ये कि जी पहले मुनीज़े प्लीज पूरी बात तो सुन लिया करें ना, कोई बात नहीं है। अब बात ये कि शाइस्ता साहिबा को मैंने आपको आराम से जवाब दिया है कि हमारी पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये मौकफ था कि जी नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनके जाती मौलेज, और पंजाब बोर्ड ने, मेडिकल बोर्ड ने उनको कहा है कि जी वो बीमार है तो उनको जाने दें। और जी ये कह रही कि जी हम कौन होते हैं भाई, आपके जो वो हैं लीडर साहब हैं, वो पाकिस्तान के अंदर 3 केसेस के अंदर उनके ऊपर कोई 6 अरब की उनके ऊपर जो है वो जुर्माना लग चुका है, तो हमने तो उसी की बात की है। फिर भी कोर्ट ने उनको जाने दिया। हमने तो आपकी तरह वोट दो और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमने तो नहीं हमला किया, हम तो कुछ भी नहीं बोले। अब शक का मौका किसने दिया है? अगर आप ये उसकी शेख रशीद साहब की भी बात करती हैं किसी की, लेकिन सुन लेना मुनीज़े, सुन ले, उनको शक का मौका किसने दिया? एक शख्स के जाती मौलेज कह रहा है हर मिनट के बाद कि उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो काउंट जो हैं वो 2000 हो गए, 3000 हो गए, 4000 हो गए। हर 2 मिनट के बाद वही जाती मुआलिज लंदन में जाके कहता है कि जी इट्स अ सीक्रेट। पाकिस्तान में आके वो सीक्रेट नहीं था प्लेटलेट्स, यहाँ पे हर 2 मिनट के बाद ट्वीट हो रहा था, दुनिया को बताया जाता है, लंदन जाके वो सीक्रेट बन गया। यहाँ से जहां से उड़ के गए, 4 मनी लॉन्डर जो थे, उनको रिज्यूम किया,
تو دیکھیں نہیں مجھے سیٹسفائیڈ انہوں نے اپنے ورکرز کو کرنا ہے, ہمیں انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ ان کے اپنے ورکرز ان سے پوچھتے ہیں کہ جو بیماری کا بہانہ بنا کے یہاں پہ گئے ہیں, آپ تو کہتے ہیں وہ سخت بیمار تھے, وہ آرام سے یہاں پہ پھر رہے ہیں, اب ان کا ذاتی علاج جو ہے وہ سیکرٹ بن گیا ہے, ان کا یہ بھی نہیں پتا کہ وہ, تو یہ اپنے اس کو ورکرز کو خود جواب دیں. کلیئر کروانا چاہ رہی ہوں, میں کلیئر کروانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ کا یہی موقف ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بیماری کا بہانہ کر کے باہر گئے, یہ کلیئر ہو جائے نا. ان کے اپنے ورکرز کہہ رہے ہیں, نہیں میں ورکرز کی بات نہیں کر رہی, میں وزیر اعظم صاحب کی بات کر رہی ہوں, میں وزراء کی بات کر رہی ہوں. آپ خود ماشاءاللہ ایک اچھے عہدے پہ ہیں. پارٹی کے بڑے اہم لیڈر ہیں منیزے, سن لیں منیزے, ان کے پارٹی کے بڑے اہم لیڈر ہیں احسن اقبال صاحب, انہوں نے دونوں جہازوں کی ٹویٹ کی کہ یہ دیکھیں یہ جہاز ہے, اس کا نیچے کارپٹ ہے, اس تو آپس میں ملتا نہیں تھا, انہوں نے غلط جہاز کا بھی بتا دیا. خود ہی انہوں نے اپنے لیے امبیرس نواز شریف کی بیماری کا تو خود انہوں نے مذاق اڑایا ہے, ہر ٹائم مذاق اڑاتے ہیں. جی زرات صاحبہ, یہ آپ کی بات کا ہی جواب دیں, آپ کی بات کا ہی جواب دیں زرات صاحبہ. تو انہوں نے اپنے مذاق اڑایا ہے. میں نے آپ کو کہا she won't stop. مجھے ایک منٹ دے دیں. دیکھیں پہلے وہی تھے کہ ان کے نیازی صاحب نے بھی کہا کہ سیڑھیاں کودتے ہوئے جبکہ وہ لفٹر سے اوپر گئے, اور دیکھیں وہ رائل ایمبولینس آئی تھی, وہ رائل ایمبولینس آئی تھی, اس کا پہلا پورشن سیٹنگ تھا, ان کے پلیٹلیٹ سپورٹ ٹریکنگ کے قابل بنایا گیا, ڈوزز آف سٹیرائڈز پہ وہ تھے. دیکھیں اگر اس بیماری سے اب باہر نکل آئیں, اور SOPs ہوتے ہیں جی ہر اس کا وہ رائل ایمبولینس تھی, اس بیماری سے ہم باہر نکل آئیں چونکہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, سمجھ میں آئے گی نا, میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں زرتاج صاحبہ, وہ یہ ہے کہ واجد ضیاء صاحب کو آپ نے پوائنٹ کیا, مگر بشیر میمن جن کا اتنا پرانا کریئر ہے اور کافی ان کا اچھا کریئر سمجھا جاتا ہے, اچھے بیوروکریٹ سمجھے جاتے ہیں, وہ 17 دسمبر کو ویسے ہی ریٹائر ہو رہے تھے, تو آپ نے ان کو کیوں نہیں موقع دیا ریٹائر ہونے کا؟ چونکہ ہمارے بھی کچھ ذرائع ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات تھے جس کے اوپر خود وزیر اعظم صاحب بشیر میمن صاحب سے بہت ناراض تھے, اور وہ جو تھے وہ اسی کے ارد گرد گھومتے تھے کہ انہوں نے کچھ کیسز کیوں نہیں انیشیٹ کیے اپوزیشن کے خلاف. تو اس میں کیا حقائق ہے؟ میں چاہوں گی کہ آپ کا جو موقف ہے اس کے اوپر ضرور آئے. ضرور منیزہ, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ شاید پاکستان میں ہر چیز کنسپریسی تھیوری بن گئی ہے. یہ جتنے بھی ریٹائرڈ ہونے والے آفیسرز ہوتے ہیں, یہ سارے پڑھی لکھے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ساری دنیا کو پتا ہے کہ جب لاسٹ میں ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے پول میں چلے جاتے ہیں. اب پاورٹی ایلیویشن کی شائستہ صاحبہ جو سیکرٹری ہیں ان سے بھی چارج لے لیا گیا ہے, جو ایوییشن کے سیکرٹری صاحب تھے شارق نصر صاحب ان سے بھی چارج لے لیا گیا ہے, اسی طرح اور بھی جتنا آفیسر جو ریٹائر ہونے والے ان سے چارج لے لیا جاتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے انہوں نے احتجاجاً جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے نا, ان لوگ تو احتجاجاً استعفیٰ دیا چونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا تبادلہ آپ نے چند روز پہلے کیا, کیسے جس کے دل میں, ہم تو یہی کہیں گے پھر جس کے دل میں کوٹ ہوگا, جس کی داڑھی میں تنکا ہوگا وہی اپنی ویڈیو ریلیز کرے گا. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اب ان کی داڑھی میں کون سا تنکا ہے, سارے پاکستان کی داڑھی میں تنکا. انہوں نے جو ایک طریقے سے استعفیٰ دیا ہے تو وہ شاید اپنی پینشن بھی جو ہے, آپ کو پتہ ہے پینشن بڑی ضروری ہوتی ہے ایک بیوروکریٹ کے لیے, وہ بھی شاید وہ گوا دیں. اور دیکھیں اتنی لمبی اگر آپ نے کہیں سرو کیا ہو, شاید کہہ رہے ہیں نا, یقیناً تھوڑی کہہ رہے ہیں, مجھے کوئی بھی انسان اپنی پینشن کو کیوں اس میں ڈالے گا اس مشکل میں؟ پھر تمام ریٹائر ہونے والے آفیسر جو دیکھیں, ایک تو ہے کہ پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ ایماندار, سب سے زیادہ صاف ستھرے, سب سے زیادہ ویل کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ سب پی ٹی آئی میں. باقی جو ہے باہر وہ سب جو ہے نا وہ یا تو چور ہیں یا ڈاکو ہیں. پلیز مجھے بولنے دیں, جب آپ بول رہی تھی تو میں نہیں بولی تھی. دیکھیں انہوں نے پورے پاکستان میں ایک پچھلے کتنے سالوں سے کلچر انٹروڈیوس کروایا ہے, نیا کلچر, وہ ہے بے عزتی کا کلچر. آج مطلب آپ سوچیں کہ کسی ایک شخص کی عزت اس ملک میں رہ گئی ہے, کسی ایک بندے کی کوئی عزت ان کی نظروں میں ہے؟ جب وہ پی ٹی آئی میں چلے جائے ہاں وہ بڑا باعزت ہو جاتا ہے, بڑا باوقار ہو جاتا ہے, چاہے وہ جتنا ہی پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آیا ہو, وہ کرپٹ ہے یا
وہ جو کچھ کر کے آیا ہے, جو ہی وہ پی ٹی آئی میں جاتا ہے وہ بہت صاف ستھرا, بہت قابل عزت ہو جاتا ہے. لیکن ایک یہ نہ کریں, مہربانی کریں, اس چیز کو بند کریں. یہ جو ہے نا عزت اچھالنی, پگڑیاں اچھالنیاں لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ان کے پیچھے باتیں کرنا, یہ ایک کلچر جو آپ نے انٹروڈیوس کرا ہے. یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں نا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ مکافات عمل ہوتے ہیں اور وہ واپس بھی آتا ہے. یہ جو واپس جب آئے گا آپ لوگ سے برداشت نہیں ہوگا, پھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت جلدی یہ ہوگا. اس لیے چونکہ پارلیمنٹ کے اندر اب قانون سازی ہوگی, بہت اہم معاملات کے اوپر قانون سازی ہوگی, اس کے اوپر اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اس کے اوپر حکومت کیا سوچ رہی ہے, وقفے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج کابینہ میں کچھ اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں. قانون سازی ہونی ہے پارلیمنٹ کے اندر, ایک بہت اہم فیصلہ ہونا ہے جس کے تحت ایک ٹینیور جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کا وہ بھی طے پانا ہے. زرتاج گل صاحبہ, آپ آج کابینہ کے میرے خیال میں ملاقات میں تھیں, تو کیا فیصلہ کیا ہے حکومت نے؟ چونکہ کل تو فواد چودھری صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم شاید ریویو کے لیے چلے جائیں اور سپریم کورٹ کو کہیں کہ اپنی اس فیصلے کے اوپر آپ ریویو کریں. تو حکومت نے کوئی فیصلہ, کوئی کس طرف جا رہی ہے حکومت؟ یہ جو ٹینیور ہے چیف آف آرمی سٹاف کا, اس کے حوالے سے جو قانون سازی ہونی ہے. I'm sorry, منیزے پلیز دوبارہ بولیں, کس کے بارے میں بولا فواد چودھری نے؟ جو قانون سازی ہونی ہے پارلیمنٹ کے اندر ٹینیور آف دا چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے, مدت ملازمت چیف آف آرمی سٹاف, اس کے اوپر آج آپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے کابینہ کے اندر. اس کے اندر کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ چونکہ کل تو فواد چودھری صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ریویو کی طرف چلے جائیں سپریم کورٹ میں. دیکھیں, سیدھی سی بات ہے, ویری سمپل منیزے, کہ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ کیس آیا تو سپریم کورٹ میں آنریبل جج صاحبان نے یہ کہا کہ 72 سالوں سے آرمی ایکٹ کے اندر ابہام ہے, آپ کا آئین خاموش ہے, اس میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اپوائنٹمنٹ کتنے دیر کے لیے ہونی ہے, یا ری اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, یا ٹینور کتنے کا ہے, مگر آج فیصلہ کیا ہوا ہے کابینہ میں؟ جی ہم قانون سازی کریں گے اس کے اوپر. یہ جو ہماری پارلیمانی کمیٹی ہے اسپیشلی اور پارلیمانی افیئرز ہیں, اس میں تمام جو وہ ہوں گے پارلیمنٹیرینز, یہ سب اس کے اندر بات کریں گے. ابھی بدھ کو جو ہے وہ اجلاس بھی بلایا گیا ہے نیشنل اسمبلی کا, تو قانون سازی 6 مہینے میں, تو کیا میں تو سمجھتی ہوں کہ پہلی ہو جانی چاہیے, کیونکہ یہ ایک پرسنل کے لیے تو نہیں ہو رہی, جب سپریم کورٹ کا حکم اور انٹرپریٹیشن کانسٹیٹیوشن نے ہی کرنی ہے. جی ٹینیور کے پر بات ہوئی کہ کتنا ٹینیور ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ تمام پارلیمانی کمیٹی اور پارلیمنٹیرینز, تمام پارلیمنٹ مل کے اس کا فیصلہ کرے گا کہ کتنے سال کے لیے ہونی چاہیے. میں سنگل ہینڈڈلی بالکل نہیں کچھ کہہ سکتی. یہ بڑا کم وقت میرے پاس رہ گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس موضوع کے پر اتنی خاموش کیوں ہے, چونکہ ماضی میں آپ کے تمام بڑے لیڈر کہہ چکے ہیں کہ ہم ایکسٹینشنز کے ہی خلاف ہیں؟ دیکھیں, یہ معاملہ جو ہے اس کو آنے دیں پارلیمنٹ کے اندر, اور یہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, کینوٹ بی ڈن بائی اے سمپل 2/3 میجورٹی جس کے لیے آپ کو چاہیے, اور اس کے لیے بیٹھ کے مشاورت کرنی پڑے گی, بات کرنی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا. تو اس سے قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا اس کے بارے میں. آخری سوال آپ سے کہ آپ کی پارٹی نے ہمیشہ ووٹ کو عزت دو کی بات کی, تو اب جب کہ بات ہو رہی ہے کہ مدت ملازمت کتنی ہونی چاہیے, بڑا اہم فیصلہ ہونا ہے, اتنی خاموش رہی اور توپوں کا رخ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کیوں رہا؟ اس کو ہم پولیٹیسائز کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. دیکھیں, یہ ایشو ایسا ہے, سب جو وقار اور عزت ہے وہ سب کو دل عزیز ہے. اور ابھی دیکھیں منیزے, اٹس ٹو ارلی ٹو سے, نہ انہوں نے ابھی کوئی یہ لائے ہیں, نہ انہوں نے مشاورت کی ہے, نہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ. یہ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, اینڈ آئی فیل کہ اٹ شوڈ بی ڈن تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, ناٹ تھرو مطلب اس کے پاس. لیکن یہ کہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنے دیں, پہلے اس کی ڈیٹیلز بھی آ جائیں, پھر بیٹھیں گے, اپوزیشن بیٹھے گی, پھر اگر یہ چاہیں گے یہ سولو فلائٹس لینے کے ماہر ہیں, پر ان کو بیٹھنا چاہیے اور یہ ڈسکس ہونا چاہیے. اور اس نہج تک بھی تو یہی لے کر آئے نا, ایک نوٹیفیکیشن تو ان سے بنا نہیں. بہت بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ شائستہ صاحبہ, روبینہ صاحبہ. ناظرین, پارلیمنٹ کے اندر اب یہ معاملہ آئے گا, پاکستان تحریک انصاف کو تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے جانا ہوگا. لانگ آرڈر میں یہ پتہ چلے گا کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت ہوگا. اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تہت ہوتا ہے تو پھر 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی سینٹر کے اندر اور صوبوں کے
کے اندر یہ مشکل ہوگا، اس لیے آنے والے جو کچھ دن ہیں اس کے اندر مشاورت جو ہوگی اسی سے کام چلے گا۔ آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔